بہت چھوٹی حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا سب سے اشرف بہتر انسان وہ لوگ ہیں جو حامل قرآن ہیں، یعنی حافظ قرآن ہیں۔ کیا بات ثابت ہوئی؟ اس امت کا بہترین فرد، اس امت کا عظیم ترین فرد وہ حفاظ ہیں جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالی نے اپنا لقب حافظ قرآن کو دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حافظ یہ ایک لقب ہے اور اللہ تعالی کا لقب ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں قرآن کریم کا حافظ یعنی محافظ ہوں۔ اللہ نے اپنا لقب قرآن کریم میں حافظ رکھا ہے، اور وہ لقب کس کو مل رہا ہے؟ ان بچوں کو مل رہا ہے، ان افراد کو مل رہا ہے، ان اشخاص کو مل رہا ہے کہ جن کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ کے لقب سے یہ حفاظ ملقب ہو رہے ہیں، متصف ہو رہے ہیں۔ اور بزرگوں سنیے، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ فرمایا اے لوگوں، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ بزرگوں اندازہ کیجئے کہ یہ حفاظ، یہ علماء جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، یہ خاصان خدا ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہی وجہ ہے طبرانی کی روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن، یہ حفاظ جنت کے اندر جنتیوں کے مانیٹر ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی
اس بوڑھے کا اکرام کرتا ہے جن کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، گویا وہ اللہ کا اکرام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں جبکہ وہ دین پہ، اسلام پہ قائم ہو، تو اللہ کو ان پہ ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، اور یہ سفیدی کل قیامت میں نور بن جائے گی۔ من شاب شیبۃ فی الاسلام فلہ نور یوم القیامہ، یہ سفیدی کل قیامت میں روشنی بن جائے گی، نور بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی بوڑھے آدمی کا اکرام کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ اور آگے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی عادل منصف بادشاہ کا اکرام کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ اور اس حدیث میں اخیر میں ہے کہ اگر کسی نے حافظ قرآن کا اکرام کیا، حافظ قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھایا، ایک حافظ قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، حافظ قرآن کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، عزت کی نگاہ سے دیکھا، گویا اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ بزرگوں دیکھا حافظ قرآن کا اکرام کرنا، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، گویا اللہ کا اکرام کرنا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے حافظ قرآن کا، کتنا اونچا مرتبہ ہے حفاظ قرآن کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہوتا ہے اور اس میں قرآن کریم کی عظمت اس کے سینے میں، یعنی قرآن کریم کا خاص خیال بھی رکھتا ہے، تو کل قیامت میں وہ تو جنتی ہوگا ہی، لیکن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ بزرگوں، احادیث، کتب احادیث میں بہت ساری ہے، میں نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن جہاں حافظ قرآن کا یہ مقام ہے، ہم ان حفاظ سے بھی کہنا چاہتے ہیں، خصوصاً آج ان حافظوں سے کہنا چاہتے ہیں جن کے سروں پہ آج دستار باندھی جائے گی، خدا را اپنی عظمت کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اور یہ مقام یوں ہی نہیں مل جائے گا، یہ رتبہ یوں ہی نہیں مل جائے گا، بڑی شرطوں کے ساتھ ملے گا، بڑی رعایتوں کے بعد ملے گا۔ قرآن کریم پہ اگر عمل رہا، قرآنی زندگی میں آ گئی تو یہ مقام ملے گا، ورنہ یہ مقام نہیں ملے گا، بلکہ اندیشہ ہے کہ جو دولت سینے میں آئی ہے وہ دولت کہیں نکل نہ جائے۔ بزرگوں، میں ایک مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں، اور ہمارے حفاظ اس مثال کو خاص طور سے سنیں بغور۔ قرآن کریم کی مثال ایک اونٹ کی مثال ہے، اونٹ کی۔
اونٹ بڑا حساس جانور ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ۔ اگر اونٹ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ میرا مالک میرا خیال اب نہیں رکھتا، مجھے وقت پہ چارہ نہیں دیتا، میری رعایت نہیں کرتا، اونٹ محسوس اگر کر لیتا ہے تو اسے مالک کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ اونٹ مالک کے یہاں سے نکل جاتا ہے اور دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ بزرگوں یاد رکھیے، میرے عزیز بچوں سنو، قرآن کریم کی یہی مثال ہے۔ اگر قرآن کریم کا خیال نہیں رکھا، صبح و شام اس کی تلاوت نہیں کی، اپنی زندگی میں قرآنی ہوا کو نہیں لایا، قرآن کریم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو اندیشہ ہے کہ سینوں سے قرآن کریم نکل جائے۔ ایک بڑے عالم اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، ہشام کلبی فرماتے ہیں کہ میرا قرآن کریم کا یاد کرنا بھی بڑا عجیب اور قرآن کریم کا بھول جانا بھی بڑا عجیب ہے۔ ہشام کلبی کہتے ہیں کہ میں قرآن کریم جب پڑھنا شروع کیا تو میں توجہ نہیں دے رہا تھا، تو میرے چچا نے مجھے غیرت دلائی، میاں تمہیں قرآن کریم یاد نہیں ہو سکتا، تم حافظ نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے دل کو ٹھیس لگی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی اور میں ایک روم میں بند ہو گیا اور قسم یہ کھائی کہ جب تک قرآن کریم کو یاد نہیں کر لوں گا میں اس روم سے نہیں نکلوں گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے 3 دنوں میں نے قرآن کریم یاد کر لیا۔ کتنے دنوں میں؟ 3 دنوں میں قرآن کریم کو میں نے یاد کر لیا، میں حافظ قرآن ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میری داڑھی بہت بڑھ گئی تھی، میں نے سوچا کہ داڑھی کو کچھ ہم کم کر لیتے ہیں، چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو، اور شریعت میں اجازت بھی ہے کہ 1 مٹھی سے زائد جو داڑھی ہے اسے آپ کاٹ سکتے ہیں، 1 مٹھی سے زائد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں، ان کا معمول یہی تھا کہ 1 مشت داڑھی اپنی رکھتے تھے اور 1 مشت سے زائد داڑھی کو کاٹ لیا کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ کاٹنا جائز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ داڑھی میری بڑی ہو گئی، میں سوچا کہ جو زائد ہے اسے میں کاٹ ڈالوں، چنانچہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے داڑھی کو یوں پکڑا اور 1 ہاتھ میں قینچی لی اور بجائے نیچے لگانے کے میں نے اوپر لگا دیا، بجائے نیچے لگانے کے میں نے اوپر لگا دیا، داڑھی میری صاف ہو گئی۔ میری یہ حرکت اللہ کو اتنی ناپسند آئی کہ میں آن کے آن میں پورا قرآن کریم میں بھول گیا، پورا قرآن کریم میں بھول گیا۔ آج کیا ہو گیا ہمارے حفاظ کو؟ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، وضع قطع ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے، چہرہ مورا ان کا ٹھیک نہیں رہتا ہے، وہ نماز کے پابند نہیں رہتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ میں نے اسی ماحول میں یہ بال پکایا ہے، 40 سال ہونے جا رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے، خوب دیکھتا ہوں، صبح شام دیکھتا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، حافظوں، اگر چاہتے ہو کہ یہ نعمت سینے میں محفوظ رہے، یہ دولت سینے میں محفوظ رہے اور زندگی میں قرآنی ہوا رہے،
تو اپنی وضع قطع کو ٹھیک کرنا ہوگا، وضع قطع کو درست رکھنا ہوگا۔ بزرگوں، میں نے شروع میں حفاظ کرام کا میں نے مقام بتایا، یہ مقام بے شک ان کا ہے، اور اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہترین کہا گیا، اشرف امت کہا گیا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ سراپا خیر ہی خیر ہے، خیر الکتب ہے، آسمانی تمام کتابوں میں سب سے بہتر کتاب ہے۔ اور نازل کس پہ ہوئی؟ نازل ہوئی خیر البشر، خیر الانبیاء پہ، جو تمام انسانوں میں، تمام نبیوں میں بہتر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس زبان میں نازل ہوئی؟ عربی زبان میں، جو خیر الالسنہ، خیر اللغات ہے، تمام زبانوں میں سب سے بہتر زبان۔ اور اس قرآن کریم کے مخاطب کون تھے؟ مخاطب تھے خیر البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ قرآن کریم کے مخاطب تھے۔ اور کون لے کر کے نازل ہوئے؟ خیر الانبیاء، جبریل امین علیہ السلام۔ کس جگہ اس کا نزول ہوا؟ جو خیر البقاع ہے، ساری دنیا میں سب سے بہترین دھرتی مکہ اور مدینہ۔ کس مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی؟ جو خیر الشہور، تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان المبارک میں اس کی ابتدا ہوئی۔ تو بزرگوں، کیا بات معلوم ہوئی؟ تو قرآن خود خیر، قرآن جس پہ نازل ہوا وہ خیر، قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ خیر، قرآن جس جگہ میں نازل ہوا وہ خیر، قرآن جس فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا وہ خیر، سراپا خیر ہی خیر ہے۔ جب خیر ہی خیر ہے، جو اس قرآن کو اپنائے گا، اپنے سینے سے بسائے گا، اپنے سینے سے لگائے گا، کیا وہ خیر نہیں ہوگا؟ وہ بھی خیر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں وہ شخص بہتر ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر سکھائے۔ بزرگوں، یاد رکھیے، جہاں متعلمین کو خیر کہا گیا، وہیں معلمین کو، علماء کو بھی خیر کہا گیا۔ اور آگے میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ جگہ بھی بہترین جگہ ہے، خیر الامکنہ ہے، جہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہو۔ وہ چٹائی، مدرسے کی وہ جگہ، وہ درسگاہ جہاں قرآن کریم سکھایا جاتا ہو، وہ خیر الامکنہ ہے۔ اور آگے سنیے، علماء نے لکھا ہے، اس خیر کے اندر داخل وہ لوگ بھی ہیں جو مدرسے کی فکر کرتے ہیں، جو تعلیم قرآن کریم کی فکر کرتے ہیں، یعنی معاونین، جو معاونت کرتے ہیں، جو مدرسے کی تعمیر میں اپنا مال لگاتے ہیں، جو دعائیں دیتے ہیں، جو اوقات لگاتے ہیں، جو اچھی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ وہ کیوں؟
اس لیے کہ سب کو نسبت حاصل ہو رہی ہے قرآن کریم کی، سب کو نسبت قرآن کریم کی حاصل ہو رہی ہے۔ جہاں قرآن کریم کی نسبت جائے گی وہ خیر ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں، ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کام مدرسے والوں کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام قرآنی کام ہے، وہ قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کی فکر کرتے ہیں۔ بزرگوں، میرا وقت ہونے جا رہا ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، حفاظ کرام کا یہ مقام اور رتبہ جو ہم نے سنا ہے، کیا ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ کاش کہ اس مقام والا بچہ ہمارے گھر میں بھی رہے؟ کیا ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے 4 بیٹوں میں ایک بیٹا ہمارا حافظ قرآن ہو جائے؟ ٹھیک ہے، بیٹا کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، پائلٹ بھی ہونا چاہیے، بڑا سے بڑا افسر بھی ہونا چاہیے، امت کو ہر فرد کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس بات کو بھی سوچیں کہ ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن بھی رہے، کہ اس کی برکت سے ہمارے سارے گھر میں برکت نازل ہوگی، اس کی برکت سے ہماری مغفرت ہوگی، اس کی برکت سے جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا۔ اس نیت سے ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم میں کا ہر شخص یہ فکر کرے کہ ہماری اولاد میں ہمارا ایک بچہ حافظ قرآن ہو اور عالم دین ہو، عالم قرآن و سنہ ہو۔ جزاک اللہ۔ بس آخری بات میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے محترم نے کہہ دیا جزاک اللہ، یہ گویا کہ ایک سنگل ہے کہ آپ بس کیجئے۔ بس آخری بات، جب اورنگزیب بادشاہ کا بیٹا حافظ قرآن ہوا تو حافظ صاحب سے کہا کہ میرے اس بچے کو لے جائیے ابا حضور کے پاس، شاہجہاں کے پاس، یا ان کو بتائیے کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے، تاکہ ان کو بھی خوشی ہو اور اس بچے کو دعا دیں۔ اور مقصد یہ بھی تھا کہ شاہجہاں کی طرف سے بھی میرے بچے کے استاذ کو کچھ انعام و اکرام ہو جائے۔ لے کے گئے، حافظ صاحب نے کہا حضور یہ آپ کا پوتا ہے، حافظ قرآن ہو گیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ شاہجہاں رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اب یہ پریشان، حافظ صاحب الٹے پیر آئے اورنگزیب کے پاس، تو وہ تو رو رہے ہیں بجائے خوش ہونے کے۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ اورنگزیب آئے کہ ابا حضور آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے اور آپ رو رہے ہیں، کیا کہا؟ میرے بزرگوں، اس جملے کو اپنے دلوں پہ بٹھائیے۔ کہا شاہجہاں نے یوں کہا اورنگزیب تمہارا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے، کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا۔ اورنگزیب کے دل میں بات لگی، بڑے عالم تھے اور حکومت کو سنبھال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مجھ کو حفظ قرآن کرنا ہے، اور چند مدتوں میں وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ تو بزرگوں، چاہنے کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے۔ بس آخر میں یہ درخواست ہے کہ مدرسہ محمدیہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، چونکہ وہ ہمارے لیے ایک نجات کی فیکٹری ہے، ہمارے لیے مغفرت کی ایک فیکٹری ہے۔ وہاں سے ایسے افراد کو یہ تیار کر رہے ہیں جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ انشاءاللہ کل قیامت میں بنیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ دوستو، یہ تھے حضرت مولانا ابو سفیان صاحب چترویدی، دربھنگہ سے تشریف لائے تھے اور بہترین انداز میں وید و قرآن سے ہم لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ ان کے تقریر کو سن کر مجھے منظر بھوپالی کا وہ شعر یاد آ گیا کہ رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں، رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں، دو بدن ایک جان کہتے ہیں،
آج جو مل جل کر بیٹھے ہیں ہم سب یہاں، اسی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ پیارے دوستو